اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 24واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے اس بیان میں کہ تدبیر و علم الہی میں دخل نہ دیا جائے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ 24ویں مجلس 14 ذی الحجہ 545 ہجری کو صبح کے وقت اتوار کے دن خانقاہ شریف میں ارشاد فرمایا، حق تعالی کی تدبیر و علم میں اپنے نفسوں اور خواہشوں اور اپنی طبیعتوں کو شریک نہ بناؤ، اپنے اور غیر کے معاملات میں حق تعالی کے ساتھ موافقت کرو۔ بعض اہل اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مخلوق کے بارے میں حق عز و جل کے ساتھ موافقت کرو اور اللہ کے بارے میں خلق کی موافقت نہ کر، جو ٹوٹا وہ ٹوٹ گیا، جوڑا جو جڑ گیا۔ حق عز و جل کے ساتھ موافقت کرنا اس کے نیک بندوں کی موافقت کرنے والوں سے سیکھ۔ علم عمل کے لیے بنایا گیا ہے، نہ محض یاد کرنے اور مخلوق کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ خود علم سیکھ اور اس پر عمل کر، بعدہ دوسروں کو سکھا۔ جب تو علم پڑھے گا پھر اس پر عمل کرے گا تو علم تیری طرف سے کلام کرے گا، اگرچہ تو خاموش رہے گا تو عمل کی زبان سے اس سے زیادہ کلام کر، جیسا کہ زبان علم سے کلام کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض اہل اللہ نے فرمایا رحمت اللہ علیہم اجمعین، جس کا دیکھنا تجھے نفع نہ دے اس کا وعظ تجھے نفع نہیں دے سکتا۔ جو شخص کہ اپنے علم پر عمل کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اس علم سے خود بھی نفع لیتا ہے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچاتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل میرے پاس حاضر ہونے والوں کے حالات کے اندازے کے موافق جو کچھ چاہتا ہے مجھ سے کلام کرا دیتا ہے، ورنہ میرے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، کیونکہ تم میں عمل نہیں۔ میری آبرو اور مال سب تمہارے واسطے خرچ کی گئی ہے، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ اگر میرے پاس کچھ ہے تو میں اس کو تم سے روکتا نہیں ہوں۔ میرے اور تمہارے درمیان میں سوائے خیر خواہی و نصیحت کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں تم کو محض اللہ کے واسطے نصیحت کرتا ہوں، نہ اپنے فائدے کے لیے۔ تو تقدیر کے ساتھ موافقت کر، ورنہ وہ تیری گردن توڑ دے گی۔ تو اس کے ساتھ اس کے اختیار پر چل، ورنہ وہ تجھے ذبح کر ڈالے گی۔ تو اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا رہ، یہاں تک کہ وہ تجھ پر رحم کرے اور تجھے اپنا ردیف بنا دے۔ اور اولیاء اللہ کے معاملے کی ابتدا کسب سے ہوتی ہے، وہ بمقدار حاجت دنیا کو شریعت کے ہاتھوں سے لیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے اعضائے ظاہری کسب سے عاجز ہو جاتے ہیں اور ان کو توکل حاصل ہو کر ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ان کے اعضاء کو جکڑ بند کر دیتا ہے، وہ فکر دنیا سے قطعاً فارغ البال ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو مقسوم دنیاوی کفایت و خوشگواری کے ساتھ بلا مشقت و تکلیف برابر آتا رہتا ہے۔ مقربین خدا میں سے ہر ایک آخرت میں بغیر اپنے ارادہ و خواہش کے جنت کی نعمتیں حاصل کرے گا، مثل دیگر امور کے۔ وہ اس میں بھی حق عز و جل کی موافقت کرے گا، جیسے کہ اس نے دنیا میں اقسام دنیاوی کے حاصل کرنے میں خدا کی موافقت کی تھی۔ اللہ تعالی ان کو دنیا و آخرت میں ان کے پورے حصے دیتا ہے، کیونکہ وہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔
اے غلام تجھے میری ہمت کی مقدار دیا جائے گا، تو جتنی ہمت کرے گا اتنا پائے گا۔ تو اپنی ہمت کو قلب کے ساتھ ما سوا اللہ سے دور کر لے، یہاں تک کہ تو حق عز و جل سے نزدیک ہو جائے۔ تو اپنی ذات اور مخلوق کی طرف سے مر جا تاکہ وہ پردے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان حائل ہیں اٹھا دیے جائیں۔ اگر کوئی کہے میں کیسے مروں تو جواب یہ ہوگا کہ تو اپنے نفس و خواہش و طبیعتوں و عادتوں اور خلق کی تابع داری اور اسباب کی تابع داری سے مر جا، خودی چھوڑ دے اور ان سب سے نا امید ہو جا اور ان کے ساتھ شرک کو چھوڑ دے اور غیر خدا سے خواستگاری کو چھوڑ دے۔ تو اپنے تمام کام خالصتاً لوجہ اللہ کر، نہ طلب نعمت کے لیے۔ تو تدبیر و تقدیر و افعال الہی پر راضی ہو جا۔ جب تو ایسا کرے گا تو اپنے نفس سے مر جائے گا اور حق تعالی کے ساتھ زندہ ہو جائے گا۔ تیرا قلب اس کا مسکن ہو جائے گا اور اس کو جس طور سے چاہے گا الٹ پلٹ کرے گا۔ تو اس کے کعبہ قرب میں ٹھہر کر اس کے پردوں کو پکڑے ہوئے اس کی یاد کرنے والا اس کے غیر کو بھول جائے گا۔ آج جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، اور کل یہ تیرے اپنے وجود اور اپنے غیر کے وجود اور کل ما سوا اللہ سے فنا ہو جانا ہے، جو کہ حدود شرعیہ کی حفاظت کے ساتھ ہو۔ اولیاء اللہ کی جنت قرب الہی ہے اور ان کی دوزخ خدا سے دوری۔ وہ سوائے اس جنت کے کسی شے کی امیدواری نہیں کرتے، نہ وہ اس دوزخ کے سوا کسی آگ سے ڈرتے ہیں۔ ہر وقت وہ قرب الہی کے طالب رہتے ہیں۔ ان کے پاس کھوٹ ہی کیا ہے جو دوزخ سے ڈریں؟ دوزخ تو خود مومن سے فریاد رسی کرتی ہے اور اس سے بھاگتی ہے، پھر بھلا وہ محبین، مقربین اور مخلصین سے کیسے نہ بھاگے گی؟ مسلمان کا دنیا و آخرت میں کیا ہی اچھا حال ہے۔ وہ دنیا میں اس کے بعد کہ اسے معلوم ہو جائے کہ خدا تعالیٰ اس سے راضی ہے، کسی حالت میں بھی رہے کچھ پرواہ ہی نہیں کرتا۔ وہ جہاں بھی اترتا ہے اپنا مقصوم حاصل کر لیتا ہے اور اس پر راضی رہتا ہے۔ جدھر بھی اس کی توجہ ہوتی ہے وہ نور الہی سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ اس کے پاس ظلمت ہے ہی نہیں، اس کا کل اشارہ خدا ہی کی طرف ہوتا ہے اور پورا اعتماد و توکل اسی خدا پر ہوتا ہے۔ تم مسلمانوں کو ایذا دینے سے بچو، کیونکہ وہ ایذا دینے والے کے بدن میں زہر اور اس کی محتاجی و سزا اور عذاب کا سبب ہے۔ اے اللہ عز و جل اور اس کے مخصوص بندوں سے جاہل، تو ان کی غیبت و بدگوئی کا مزہ مت چکھ، پس وہ یقیناً قاتل زہر ہے۔ تو اپنے آپ کو اور ان کی بدگوئی سے بچا، پھر بچا، ڈر، پرہیز کر، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا اور ان کا کچھ نہ بگڑے گا، کیونکہ ان کا ایسا مددگار ہے جو ان پر غیرت کرتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث صحیح میں وارد ہے، من اذا لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کو ستائے میں اس کو اپنے سے لڑائی کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ یعنی ولی کو ستانے والا اور ان کا ادب نہ کرنے والا، ان کا گستاخ، خدا سے لڑنے والا عذاب سرمدی کا مستحق ہے، وہ دنیا و آخرت میں رسوا و ذلیل ہے۔ اولیاء و انبیاء کی گستاخی کرنے والے، ان کو اپنے جیسے سمجھنے والے ذرا سوچیں سمجھیں، توبہ کریں، اب بھی وقت ہے، واللہ الموفق۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے منافق،
تیرے قلب میں نفاق کا شک وابستہ ہو گیا ہے اور وہ تیرے ظاہر و باطن کا مالک بن گیا ہے، تو توحید و اخلاص کو اپنی تمام حالتوں میں استعمال کر، تو شفا پالے گا اور تیرا شک جاتا رہے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بہت زائد حدود و شرعیہ کو توڑتے ہو اور اپنے تقوی کی ضد میں ہو کہ پارا پارا کرتے اور اپنے توحید کے کپڑوں کو ناپاک کرتے اور اپنے نور ایمان کو بجھاتے ہو اور اپنی تمام حالتوں اور فعلوں میں خدا کے دشمن میں چلے جاتے ہو۔ تم میں سے جب کوئی فلاح پاتا ہے اور نیک عمل بھی کرتا ہے تو وہ محب و ریا اور مخلوق کے دکھاوے کے ساتھ اور مخلوق سے تعریف کی طلب کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ صد آہ، تم میں سے جو کوئی اللہ عز و جل کی عبادت کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ خلق سے الگ رہے۔ مخلوق کا دکھاوا عاملوں کو باطل کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم تنہائی کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عبادت سے تم سے پہلوں کا جو کہ صالحین تھے یہی طریقہ رہا ہے۔ اے صاحبو، تم ایمان کو لازم پکڑو، پھر ایقان یقین کرنے کو، پھر فنا کو اور وجود کو اللہ عز و جل کے ساتھ، نہ کہ اپنے اور اپنے غیر کے ساتھ۔ یہ سب حدود شرعیہ کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور قرآن مجید کی خوشنودی کے ساتھ ہو جو کہ سنا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، اور اس کے سوا کہے اس کے لیے عزت و کرامت نہیں۔ یہی قرآن کا جو کہ کاغذوں اور پٹھوں کے درمیان ہے، کلام الہی ہے، جس کا ایک کنارہ اس کے ہاتھ میں ہے اور ایک کنارہ ہمارے ہاتھ میں، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ عز و جل کو لازم پکڑ اور سب سے قطع کر کے اسی کی طرف جھک جا، اسی سے علاقہ پیدا کر، وہ تیرے لیے دنیا و آخرت کی مشقتوں سے کفایت کرے گا اور موت و زندگی میں تیری حفاظت فرمائے گا اور تمام حالتوں میں تجھ سے مصیبتوں کو دفع کرتا رہے گا۔ تو اس پر سیاہی کو جو سپیدی پر ہے لازم پکڑ، یعنی لکھے ہوئے پر عمل کر، تو اس کی خدمت کر تاکہ وہ تیری خدمت کرائے، اور وہ تیرے قلب کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے رب عز و جل کے روبرو لے جا کر کھڑا کر دے۔ قرآن پر عمل کرنا تیرے قلب سے اپنے رب عز و جل کی طرف اڑ جائے گا۔ قرآن پر عمل کرنا تیرے قلب کے دونوں بازوؤں پر لگا دے گا، بس تو ان کے ذریعے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اڑ جائے گا۔ اے صوف پوش، تو اولاً اپنے باطن کو صوف پہنا، پھر اپنے قلب کو، پھر اپنے نفس کو، پھر اپنے بدن کو۔ ابتدا زہد کی اسی طریقے سے ہوتی ہے، نہ کہ ظاہر سے، صرف باطن کے۔ جب باطن صاف ہو جائے گا تو یہ صفائی قلب اور نفس اور اعضائے ظاہری اور طعام و لباس کی طرف متعدی ہو جائے گی اور تیری تمام حالتوں کی طرف پہنچ جائے گی۔ اولاً گھر کا اندرونی حصہ بنایا جاتا ہے، جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو دروازے کی عمارت کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ ظاہر بغیر باطن کے کچھ نہیں اور دروازہ بغیر عمارت اندرونی کچھ نہیں۔ ہیچ ہے قفل دیوانہ پر لگایا نہیں، ہیچ ہے اے دنیا کو بغیر آخرت، اور اے خلق کو بغیر خالق کے طلب کرنے والے، جس مشغلے میں تو ہے یہ تجھے قیامت میں کچھ نفع نہ دے گا بلکہ یہ تجھے ضرر پہنچائے گا۔ یہ سامان جو تیرے پاس ہے وہاں تجھ سے خرید نہ کیا جائے گا۔ تیرا اسباب تو ریا اور نفاق اور گناہ ہیں،
اور یہ ایسی چیز ہے جو آخرت کے بازار میں رواج نہ پا سکے گی۔ اولاً تو اسلام کو درست کر لے، پھر کچھ حاصل کر۔ اسلام استسلام سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دینے کے۔ استسلام یہ ہے کہ تو اپنے معاملات کو اور نفس کو اللہ کی طرف سپرد کر دے اور اسی پر بھروسہ کر لے اور اپنی طاقت اور قوت کو بھول جائے، اور جو کچھ دنیا سے تیرے پاس ہے اس کو طاعت الہی میں خرچ کر دے اور ان کو بھول جائے۔ تیرا تو کل عمل ایک خالی اخروٹ کی طرح ہے۔ تیرے جس عمل میں اخلاص نہ ہو اور جو بغیر مغنز کا چھلکا ہے یا لکڑی سے جس کو کھینچ کر لایا گیا ہو، بلا روح کا جسم اور بغیر معنی کی صورت ہے، اور یہ منافقوں کا عمل ہے۔ اے غلام، کل مخلوق ایک آلہ ہے اور اللہ عز و جل کاریگر اور اس میں تصرف کرنے والا ہے۔ بس جس نے یہ اعتقاد رکھا اور سمجھا وہ آلہ کی قید سے رہا ہوا اور اس نے تصرف کرنے والے پر نظر رکھی۔ مخلوق کے ساتھ ٹھہرنا دشمنی اور تکلیف اور مشقت ہے، اور حق عز و جل کے ساتھ ٹھہرنا فرحت اور خوشی اور نعمت ہے۔ تو اگلے بزرگوں کے راستے سے علیحدگی کرنے والا ہے، اور جدا تیرے اور ان کے درمیان میں کچھ نسبت ہی نہیں ہے۔ تو نے تو اپنی رائے پر قناعت کر لی ہے اور اپنے لیے کوئی استاد مقرر ہی نہیں کیا جو تجھے معرفت سکھائے اور طریقہ بتائے۔ اے راستے سے جدا ہو جانے والے، اے وہ شخص جس کے ساتھ شیطان انس و جن کے کھیل کرتے ہیں، اے نفس و خواہش کے بندے، تجھ پر افسوس ہے، تو قطعی گونگا بن گیا ہے۔ اپنے حق عز و جل سے استغاثہ کر اور اس کی طرف ندامت اور عذر کے قدموں سے رجوع کر دوڑ، تاکہ وہ تجھ کو تیرے دشمنوں کے ہاتھوں سے چھڑا دے اور تجھ کو ہلاکت کے دریا کے بھنور سے نجات دے دے۔ تو جس امر میں پھنسا ہوا ہے اس کا انجام سوچ، تیرے لیے اس کا چھوڑ دینا آسان ہے۔ تو غفلت کے پیڑ کے نیچے سایہ لینے والا ہے، تو اس کے سایہ سے ہٹ جا، بے شک تجھے آفت کی روشنی نظر آ جائے گی، تجھے آفتاب کی روشنی نظر آ جائے گی اور تجھے راستہ معلوم ہو جائے گا۔ غفلت کا جھاڑ جہالت کے پانی سے پرورش کیا جاتا ہے، اور معرفت و بیداری کا جھاڑ فکر کے پانی سے، اور محبت کا جھاڑ موافقت کے پانی سے پرورش کیا جاتا ہے۔ اے غلام، اس حالت میں کہ تو بچہ اور جوان تھا تجھے کچھ عذر بھی تھا، اب کہ تو قریب 40 برس کے ہو گیا یا اس سے بھی کچھ بڑھ گیا اور تو وہی کھیل کھیلے جاتا ہے جو کہ بچے کھیلتے ہیں۔ تو جاہلوں کے ساتھ میل جول اور عورتوں اور بچوں کے ساتھ خلوت نشینی سے بچ، مشائخین متقین کی صحبت اختیار کر اور جاہل نوجوانوں کی صحبت سے بھاگ۔ قوم سے ایک کنارہ ہو کر کھڑا ہو، حیا پس ان میں سے جو کوئی بھی تیری طرف آوے تو ان کا طبیب و معالج بن جا۔ تو خلق کے لیے ایسا ہو جا جیسا کہ شفیق اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ عز و جل کی طاعت زیادہ کر، بے شک اس کی طاعت اس کا یاد کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی اس نے بے شک اللہ کو یاد کیا، اگرچہ اس کی نماز اور روزہ اور قرأت قرآن کم تر ہی ہو، اور جس نے اس کی نافرمانی کی وہ بے شک اللہ کو بھول گیا، اگرچہ اس کی نماز اور روزہ و آخرت اور قرأت قرآن اس کی نماز اور روزہ اور قرأت قرآن بہت زیادہ ہو۔ مومن اپنے رب عز و جل کے لیے تابع داری کرنے والا، اس کے ساتھ موافقت کرنے والا، صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ اپنی لذتوں اور کلام اور اپنے لباس اور
تمام تصرفات کے وقت توقف کرتا ہے اور منافق ان تمام حالتوں میں کسی طرح بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اے غلام، تو اپنے معاملہ میں تفکر کر اور جو خوبی تجھ میں نہ ہو اس کو اپنے نفس کے لیے ثابت و حاصل کرو۔ نہ تو طلب میں سچا ہے اور نہ صدیق اور نہ محبت، نہ موافقت کرنے والا اور نہ راضی برضا اور نہ عارف باللہ۔ تو معرفت الہی کا مدعی تو بن گیا، یہ تو مجھے بتا اس کی معرفت کی علامت کیا ہے؟ تو اپنے قلب میں کون کون سی حکمتیں اور نور دیکھتا ہے؟ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام کے جانشین ابدالوں کی کیا علامات ہیں؟ تیرا یہ گمان ہے کہ ہر شخص جس چیز کا دعویٰ کرے گا وہ تسلیم کر لیا جائے گا اور اس سے گواہ اور دلیل کچھ طلب کیے جائیں گے اور اس کی دنیا کو کسوٹی پر نہ گھسا جائے گا۔ منجملہ عارف باللہ کی صفتوں کے ایک صفت اس کی یہ ہے کہ بتحقیق وہ تمام آفتوں پر صبر کرتا ہے اور تمام حالتوں میں قضاء و قدر الہی پر اپنے اہل و عیال اور تمام خلق کے لیے راضی رہتا ہے۔ اے غلام، اللہ عز و جل اور اس کے غیر کی محبت دونوں ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ تعالی نے کسی آدمی کے درمیان میں دو قلب نہیں بنائے، دنیا اور آخرت دونوں جمع نہیں ہو سکتی اور نہ خالق و مخلوق دونوں ایک قلب میں جمع ہو سکتے ہیں۔ تو تمام فنا ہونے والی چیزوں کو چھوڑ دے تاکہ تجھے ایسی شے حاصل ہو جائے جس کے لیے فنا نہیں ہے۔ تو اپنے نفس اور مال کو خرچ کر تاکہ تجھے جنت حاصل ہو جائے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ بعدہ اپنے قلب سے ما سوا اللہ کی رغبت دور کر دے تاکہ تجھے قرب الہی حاصل ہو جائے اور تو دنیا و آخرت میں اس کی صحبت میں رہے۔ اے خدا کے دوست دار، تو اس کی تقدیر کے ساتھ جیسے وہ تجھے گھما دے گھومتا رہ اور اپنے قلب کو جو کہ قرب الہی کا مسکن ہے پاک و ستھرا رکھ، اس کو ما سوا اللہ سے صاف کرے اور تو قرب کے دروازے پر توحید و اخلاص و سچائی کی تلوار لے کر بیٹھ جا اور اس کو سوائے خدا کے کسی کے لیے نہ کھول، اور تو اپنے قلب کے گوشوں میں سے کسی گوشے کو غیر اللہ کے ساتھ مشغول نہ کر۔ اے لہو و لعب میں مشغول ہونے والو، میرے پاس لہو و لعب نہیں ہے۔ اے کھوکھل چھلکو، میرے پاس سوائے مغز کے کچھ نہیں ہے۔ میرے پاس تو بغیر نفاق کا اخلاص اور بغیر کذب کا صدق ہے۔ اللہ عز و جل تمہارے قلوب سے تقوی و اخلاص چاہتا ہے، وہ تمہارے ظاہر اعمال کی طرف نظر نہیں کرتا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ کو قربانیوں کے گوشت اور خون ہرگز نہ پہنچیں گے، اور لیکن اس کو تمہاری طرف سے تقوی پہنچے گا۔ تقوی و اخلاص اختیار کرو۔ اے اولاد آدم، جو کچھ دنیا و آخرت میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، بس تمہاری شکر گزاری ہی اور تمہارا تقوی اور تمہارا اللہ کی طرف اشارہ اور تمہاری خدمتیں کہاں ہیں؟ تم تھکتے نہیں، حالانکہ تم بغیر روح کے برابر عمل کر رہے ہو۔ عملوں کے لیے روحیں ہیں اور وہ روحیں اخلاص ہیں۔